اسلام میں ایمان کے بعد جو اہم مسائل ہیں ان کو فرض کہتے ہیں. جیسے ایمان کے بعد نماز فرض ہے، ایمان کے بعد مسلمان صاحب نصاب پر زکوٰۃ فرض ہے، ایمان کے بعد مسلمان عاقل بالغ جو سفر و مرض میں مبتلا نہ ہو اس پر روزہ فرض ہے. ایمان کے بعد مومن پر زندگی بھر میں ایک دفعہ حج فرض ہے. بیت اللہ آنا جانا موسم میں احرام کے ساتھ فرض حج کے ارادے سے ایک دفعہ حج فرض ہے. صحیح حج ایک ہو سارا کام ہو جاتا ہے، اور ایسے ہی بار بار آئے جائے اور جتنی کوتی ہوتی انکل ہوتی. میں ایک بزرگ کو کہا گیا کہ آج کل لوگ حج اور عمرے بہت کرتے ہیں، تو وہ بزرگ واقعی بزرگ تھے، سر جھکا کے بیٹھے تھے اور کہنے لگے سیدھے تو ہوتے نہیں ہیں. شرارتیں بڑھ گئی لوگوں کی، پیسے شک والے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کہاں سے آتے ہیں کہاں لے جاتے ہیں. محنت مشقت مزدوری حلال رزق کو مشکلوں سے جمع ہو اس کا حج کر لے پھر اس کو مزہ آئے گا. مجھے ایک آدمی نے آ کے کہا کہ میرے صاحب مجھ سے بہت خوش ہوئے ہیں تو مجھے اپنے ساتھ حج پہ لے جا رہے ہیں. میں نے کہا تم نے صاحب کے لیے کیا کیا؟ کافی دیر چپ رہا پھر مجھے دیکھ کے کہا میں نے اس کے لیے ایک پارٹی سے بہت بڑا پیسہ وصول کر کے دیا. میں نے کہا رشوت کہاں؟ تو میں نے کہا رشوت کے حج کر رہے ہیں ظالم، حلال پیسوں کا حج کرو. بے احتیاط ہو گئے بھائی لوگ، احتیاط کی تعلیم ضروری ہے. حج تو گپ شپ نہیں، کھیل تماشا سیر سپاٹا نہیں ہے. عمر بھر میں ایک مرتبہ اللہ نے فرض کیا ہے تاکہ مومن لگا رہے، جمع کرتا رہے، خیال کرتا رہے کہ میں اللہ کے گھر جاؤں گا، اتنے بڑے دربار میں پیش ہوں گا. میں نے کہا تمہیں ہندوستان کے اس ڈانسر سے شرم نہیں آئی؟ اس اداکار سے، پورا عالمی ڈانسر و اداکار ہے، اور اس نے حج کے لیے ایک دکان پر رات کو 2 گھنٹے کی ملازمت کی، اخبار میں دیا ہے، اور 2 گھنٹے کی ملازمت کی اس کو تنخواہیں ملی، وہ پیسے جمع کیے. کہا بیت اللہ میں اس پیسے سے نہیں جاؤں گا، یہ اداکاری کا اور ڈانس کا یہ میرے مذہب میں ناجائز. کچھ ایمان باقی ہے نا تب تو جواز اور احتیاط باقی ہے. اور چند مہینے اور چند سال مزدوری کر کے رات کو 2 گھنٹے جا کے وہاں بیٹھتا تھا، اور وہاں سے اس کو جو پیسے ملے وہ جوڑ لیے. جب وہ اتنے ہوئے کہ ٹکٹ اور خرچہ ہو سکا تو بیت اللہ چلا گیا. اور اس نے انٹرویو دیا ہے کہ ہمارے مذہب میں یہ اداکاری اور یہ ڈانس اور یہ نخرے پخرے جائز نہیں ہے، میں کسی وقت بھی اس کو چھوڑ دوں گا. میں نے حج میں بھی طواف کے ہر چکر میں دعا مانگی، میں نے صفا مروہ میں دعا مانگی، میں نے عرفات مزدلفہ و منا میں دعا مانگی. یہ اللہ مجھے حلال رزق دے، حلال ذرائع سے عزت دے، یہ گن سے میری جان چھڑائے. اس کی باتیں اخبار میں پڑھ کر کے ہم جیسے سنگ دل بھی آپ دیدہ ہو گئے. واقعی بعض لوگ مبتلا ایسے ہو جاتے ہیں کہ اس ابتلا سے بچنا مشکل ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کل عالم کے مسلمانوں کو رزق حلال دے. اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اپنے دین کے بارے میں خیال رکھنے کی توفیق دے، اور حرام کاموں سے، حرام باتوں سے، حرام فعل سے، خدا کو ناراض کرنے والے حرکات و سکنات سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو آخرت کا یقین اور تیاری کی توفیق دے. آخرت آ ہی رہی ہے، پیغمبر نے کہا ہے آخرت آ رہی ہے، دنیا جا رہی ہے. جانے والے سے دل نہ باندھو، آنے والے کا خیال رکھو. آپ نے فرمایا دنیا ہری بھری ہے اور بڑی میٹھی اور شیرین ہے، کہیں مبتلا نہ ہو جاؤ. ہری بھری، خوبصورت، شیرین، میٹھی، مگر کتنے دن کے لیے؟ اپنا کھانا آپ ذرا زیادہ کھا کے دیکھیں، ضرورت سے زیادہ پانی پی لے اور محسوس کریں گے کہ غلط ہو گیا. زیادہ سو لے آپ، پورا جسم پرایا سمجھیں گے، جیسے کوئی جن اور بھوت چڑھا ہوا ہے. احتیاط کھانے میں، پینے میں، سونے میں. اولاد کے ساتھ برتاؤ میں ذرا سختی کر لے دشمن ہو جائے گے، تھوڑی نرمی کر لے گھر میں فساد شروع ہو جائے گا. اعتدال. پڑوس، نوکر، ماتحت، افسران، سب کے ساتھ اعتدال. وقت گزرتا ہے، آپ ذرا بدل کے ملے ان سے، اسی دن محلے میں دشمنی پڑ جائے گی. طریقہ ہے زندگی گزارنے کے، اللہ نے آداب دیے، سب خوش رہیں گے، آرام رہے گا.
ہمیں حق نہیں کہ ہم کسی کو ایذا دیں، کسی کو ناحق تکلیف پہنچائے. ہمیں امید ہے کہ ہمارے بارے میں بھی احتیاط ہوگی، اور کچھ نہ ہو تو اللہ تو ہے، وہ تو ساتھ دے گا. کتنا بڑا سہارا ہے رب العزت. جب آدمی شریعت پر مستقیم ہو تو اس کا دل مطمئن ہوتا ہے. اور ایک آدمی مرنے لگا تو اپنی بیوی کو کہنے لگا کہ میں تو خیال رکھتا تھا آپ کا بھی اور بچوں کا بھی، اب یہ 20-22 دن سے اٹھ نہیں سکتا ہوں. اس میں دیکھتا ہوں کہ آپ کو کھانے پینے کی اور چیزوں کی بڑی تکلیف ہے، مجھ میں اٹھنے کی سخت نہیں ہے. آئے ہے، اور میں جب تک ہوش و حواس میں تھا میں نے تم لوگوں کو تکلیف نہیں ہونے دی. یہ تقریر کر کے آگے ایک جملہ اس نے کہا ہے، اور اس نے کہا ہے میں نے جب سے ہوش سنبھالا اور مجھے یہ یقین دلایا گیا کہ آسمان و زمین کا کوئی خالق مالک ہے اور اس کے سامنے جانا ہے، میں نے ایک لمحے کے لیے اس کو ناراض نہیں کیا ہے. بیوی کو کہا کہ 20-22 دن سے آپ کبھی دروازے پر جاتی ہے، کبھی کسی کو بلاتی ہے، یہ لاؤ. اس زمانے میں مسلمانوں میں بڑا پردہ تھا اور خواتین پردہ نشین کا باہر آنا جانا قیامت سے کم نہیں تھا. اب بھی جن کو اللہ نے دین و ایمان دیا ہے وہ اس کے کاربند اور پورے پابند ہیں. تو اس نے دیکھا کہ میں لیٹا ہوا ہوں، میری گھر والی پریشان ہے. کتنے اچھے اور معصوم منہ سے کہنے لگا ہائے ہائے. اور ایک بہت بڑے عالم کی جوان بیٹی، وہ بیمار تھی اور نماز پڑھتی تھی، جس طرح بھی بیمار نماز پڑھے ہو جاتی ہے. ایک نماز ایسی آئی کہ اس کو اندازہ تھا کہ میں مر جاؤں گی، اور وہ پڑھ نہیں پا رہی تھی. نیت باندھ لیتی تھی تو بے ہوش ہو جاتی تھی. تو اپنے والد کو وصیت کرتی ہے کہ ابا جان، جب تک مجھ میں سخت تھا اور کچھ جان پہچان تھی اور میں ہوش میں تھی تو میں تو ساری نمازیں پڑھ چکی ہوں، مگر یہ جو ایک نماز ہے نا شاید یہ پڑھے بغیر چلی جاؤ، تو آپ ذرا اس کا فدیہ ادا کر لیں. تو شریعت نے کہا ہے کہ مجبوری کی وجہ سے جو نماز قضا ہو جائے تو اس کا فدیہ دیے جاتے ہیں. تو ابا جان اس کا فدیہ ضرور دے دینا. اور اس کے بعد کہتے ہیں دوسری نماز کے آنے سے پہلے ہی وہ بچی فوت ہو گئی. یہ دنیا یہ تو ہمارے لیے آزمائش ہے، لیکن ہمیں آزمائش سے بچنے کے لیے بڑی طاقتور قسم کی دوائیاں بتائی گئی. قرآن جیسی کتاب موجود ہے جو للکارتا ہے کہ یہ کام مت کرو. پیغمبر کی اتنی جلیل القدر سنت ہے. آج ہی میں دورہ تفسیر کی نشست میں کہہ رہا تھا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال اس لیے ہوا اور آپ کو ایک عمر دے دی گئی، وہ پوری ہو کے آپ تشریف لے گئے کہ آپ کی زندگی، آپ کی سیرت، آپ کی سنت اور حدیث کی روشنی میں بنا ہوا فقہ وہ آپ کا پورا قائم مقام ہے. السلام علیکم. جی دوستو، آپ نے دیکھا اور سنا شیخ مفتی ظہور علی خان رحمۃ اللہ علیہ کو کہ شیخ مفتی ظہور علی خان رحمۃ اللہ علیہ کیا بیان فرما رہے تھے.